السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہماری دنیا میں اور بھی مخلوقات بستی ہیں جو انسانی جان لینے کے لیے نقصان کا باعث تو بن جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو غیر مرئی مخلوق کے وجود کے ہونے سے انکار کرتے ہیں، مگر اس کا ذکر قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ جنات کا وجود کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جبکہ لوگ اس کے ہونے کا ہی انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کا انکار اللہ کا انکار کرنا ہوا۔ ایک سچا واقعہ جو ہمارے لسنر نے، جو بہت شوق سے ہمارے واقعات سنتے ہیں، انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق لاہور سے ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں رحمانیہ ہائی اسکول لائل پور میں 6ٹھی کلاس کا طالب علم تھا، اور میرا ایک کزن ریلوے میں بھرتی ہو کر ہمارے یہاں ریلوے کوارٹر میں پہنچا۔ ان دنوں نشاط آباد ریلوے اسٹیشن زیر تعمیر تھا، اور میرا کزن ان پڑھ ہونے کی وجہ سے بتی مین بھرتی ہوا تھا، جس کی ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ شام ہوتے وقت نشاط آباد کے سگنلز پر بتی جلائی جائے اور صبح ہوتے ہی وہ بتی بجھا دی جائے۔ ہمارے ریلوے کوارٹر کے کچے مکان تھے، جس کے پیچھے سے ایک نہر گزرتی تھی، اور وہ نہر آج بھی موجود ہے۔ ہم وہاں سے ہجرت کر کے گجرانوالہ کے پاس ایک گاؤں میں رہائش پذیر ہو گئے۔ میرے اس کزن کو بانسری بجانے کا بے حد شوق تھا۔ اکثر شام کو یہ نہر کے کنارے بیٹھ کر بانسری بجاتا رہتا تھا، اور رات گئے گھر واپس آتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ رات میں جب یہ بانسری بجا کر واپس گھر آنے لگا، کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ جب سونے کے لیے یا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ٹانگیں اوپر کی طرف اور سر نیچے، اور خود بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میرا ابا جان گھر پر ہی تھے۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی ارشد یہ سب کچھ دیکھ کر رونے لگے۔ امی ابو نے میرے کزن، جسے ہم بھائی کہتے تھے، چارپائی پر سیدھا لٹا دیا، اور خود لیٹرن لے کر کسی عامل کو لے کر آنے لگے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے کوارٹر میں بجلی نہیں آئی تھی۔ ہمارے گھر پر جب وہ عامل آیا، اس نے پانی دم کر کے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، تو بھائی کے اندر سے ایک آواز آئی کہ گھر والوں کو بولو آرام سے سو جائیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس لڑکے نے جو بانسری بجائی ہے وہ ہمیں بہت پسند آئی ہے۔ عامل نے بتایا کہ جنوں کا ایک غول جو اوپر سے گزر رہا تھا، جو بہت زیادہ تعداد میں تھے، بانسری کی سریلی آواز کو سن کر یہ آواز ان کو بھا گئی، اور وہ ہمارے بھائی جان پر عاشق ہو گئی۔ وہ بزرگ اپنا زور لگا کر چلا گیا، مگر بھائی کو ہوش نہ آیا۔ غم اور دکھ والی رات لمبی ہوتی ہے، ہم نے بھی ساری رات تکلیف میں گزاری۔ میرے نانا مرحوم پھر ایک شخص کو لے کر آئے۔ اس نے آتے ہی کوئلے دہکائے، ہینگ کی دھونی دی، تو بھائی نے آنکھیں کھول دی اور ہوش میں آ گئے۔ ہم سب نے خدا کا شکر ادا کرا، اور یہ سب کچھ عارضی ثابت ہوا۔ 2 دن کے بعد بھائی جان کو دورے پڑنے لگے۔ کوئی بھی وقت ایسا خالی نہ جاتا، صبح دوپہر شام ہر وقت دورے کی حالت رہتی۔ جہاں کسی عالم کا پتہ چلتا، میرا ابا جان فوراً اسے لے کر آ جاتے، مگر چند دن کے آرام کے بعد پھر وہی حالت ہو جاتی۔ ہمارا پورا محلہ ہم سے بائیکاٹ کرنے لگا۔ محلے کا کوئی بھی بچہ یا عورت ہمارے گھر پر نہیں آتا تھا، سب ڈر گئے تھے۔ ہمارے کوارٹروں میں لاہور کی ایک فیملی رہتی تھی۔ ان کی ایک چھوٹی بچی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ بھائی جان کو وہ اچھی لگتی تھی، گول مٹول گڑیا جیسی پیاری۔ اس سے ہر کوئی پیار کرتا تھا۔ بھائی صاحب کو وہ اچھی لگتی تھی۔ بھائی جب بھی اسے بلاتے تو اس کے والدین اسے منع کر دیتے۔ ایک رات بچی کے گھر والے کافی پریشان تھے، سارا محلہ چھان مارا، وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ لاچار ہو کر انہوں نے ہمارا دروازہ بجایا، کیا آپ ہی ہماری مدد کریں، اور جو جنات آپ کے بیٹے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ان کی مدد سے ہمیں پوچھ کر بتائیں کہ ہماری بچی کہاں چلی گئی ہے۔ آدھی رات گزرنے والی ہے، ہماری بچی کا کہیں بھی اتا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے پورا محلہ چھان مارا، خدا کے لیے ہماری مدد کریں۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چلوں کہ وہ جنی یا مخلوقات جو بھی تھیں، وہ مخلوقات امی جان کی بات مان لیا کرتی تھیں، جبکہ ابا جان کے خلاف تھیں، کیونکہ وہ عاملوں کو جو گھر لے کر آتے تھے
امی جان ان سے پیار سے پیش آتی تھی، یہی وجہ تھی کہ امی جان کی وہ بات کو غور سے سنتی اور جہاں تک ممکن ہوتا امی جان کا کہنا بھی مان لیتی تھی۔ بچی کے متعلق امی جان نے جب پوچھا تو بھائی جان نے کمبل ہٹایا تو ان کی بچی بھائی جان کے ساتھ چمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ ان لوگوں کو جب وہ بچی ملی تو وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس دن کے بعد انہوں نے اپنی بچی کو ہمارے گھر پر آنے سے نہیں روکا۔ ہم سب حیران اور پریشان تھے کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود آدھی رات کو ہم نے آتے بھی نہیں دیکھا، مگر بچی ہمارے گھر میں موجود تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، حالانکہ ہم سب ایک ہی گھر میں سوتے تھے۔ اس واقعے کے بعد تمام محلے والوں نے میرے کزن سے ڈرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ رات کو ماں نے بچے کو بستر میں ڈھونڈا تاکہ اس کو دودھ پلایا جائے، مگر بچہ غائب تھا۔ ہر کوئی پریشان اور بھاگ دوڑ میں لگ گیا، مگر بچہ بھائی جان کے بستر میں پڑا ہوا ملا۔ میرے کزن کو بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ طرح طرح کے عاملوں نے ہمارے گھر کا دروازہ دیکھ لیا تھا اور سب اپنے اپنے جوہر دکھانے میں لگ گئے، مگر بھائی کو کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کو ہر طرح کا دورہ پڑتا اور ایسا لگتا کہ ان کو کوئی بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان مخلوقات نے، ان جنوں نے امی جان سے باتیں بھی کرنا شروع کر دی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے کزن کے اوپر ایک جنی آتی تھی۔ وہ امی جان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی، مختلف قسم کی ٹافیاں لے کر آتی اور ٹافیاں ہمارے بھائی جان کے تکیے کے نیچے سے ملتی۔ ایک اور جنی جو کہ میرے کزن ان کے اوپر حاضر ہوا کرتی تھی، امی جب روٹیاں پکانے بیٹھتی تو وہ روٹیاں کھائے جاتی، سالن والی ہنڈیا میں روٹی کے 2 ٹکڑے کرتی اور سالن لگا کر کھائے جاتی۔ امی جان ہنڈیا کو اٹھا کر اس کے آگے پانی کا جگ رکھ دیتی تو وہ پانی میں روٹی ڈبو ڈبو کر کھاتی، یہاں تک کہ وہ ساری روٹیاں کھا جاتی اور امی کو دوبارہ روٹیاں پکانی پڑتی۔ ایک دفعہ کسی صاحب نے ابا جان کو کہا کہ گجرانوالہ جائیں، وہاں پر ایک مولوی ہے، بڑے اللہ والے ہیں۔ ان دنوں گجرانوالہ بہت کم بسیں چلتی تھیں، ابا جان سائیکل پر ہی گجرانوالہ چلے گئے۔ رات 12 بجے جب واپس آئے تو نہر کی پٹری کے ساتھ جہاں ان جناتوں کی بستی تھی، وہاں ان پر ان چیزوں نے ابا جان کو نہر میں پھینک دیا۔ سائیکل نہر سے باہر اور ابا جان نہر کے اندر تھے۔ وہ سردیوں کی سخت راتیں تھیں، بھیگے کپڑوں سے گھر جب واپس آئے، سائیکل اور وہ تعویذ جو مولوی صاحب نے دیے تھے وہ وہی نہر کے کنارے پڑے رہ گئے۔ لائٹین کی روشنی میں سخت سردی میں آدھی رات کو میں اور امی جان وہاں جا کر تعویذ اور سائیکل اٹھا کر لے کر گھر آئے۔ تعویذ گلے میں ڈالتے ہی بھائی کے دورے ختم ہو گئے، مگر یہ خوشی بھی عارضی نکلی، کیونکہ بھائی نے ان جناتوں کے بہکامے میں آ کر تعویذ کو اتار کر پھینک دیا۔ ان جناتوں سے بس یہی جھگڑا تھا کہ ہم اسے اپنی بستی میں لے کر جانا چاہتے ہیں اور آپ ہماری راہ میں عاملوں کے ذریعے رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ ایک دن میرے بھائی کے اوپر پھر جنات کی حاضری ہوئی۔ اس نے امی سے کہا کہ آپ کسی بھی بیگ میں ہمارے ساتھ چلیں، نوٹوں کی جتنی بوریاں بھرنا چاہیں بھر لیں، مگر ہمارا شکار ہمیں لے کر جانے دیں۔ مگر امی ہر بار ان سے کہتی کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، گجرانوالہ سے ملازمت کرنے یہاں پہنچائے، ہم امانت میں خیانت نہیں کرنے دیں گے۔ ان جناتوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تصویر دو، ہم اپنے جہاں میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ امی جان نے تصویر کے متعلق ایک عامل سے بات کی تو اس عامل نے کہا کہ اس تصویر کو تمباکو میں رکھ دو، پیاز اور تمباکو کے نزدیک یہ چیزیں نہیں آتی۔ تصویر کو تمباکو والے ڈبے میں رکھ دیا گیا، مگر ان چیزوں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ تصویر دو، تصویر دو۔ ایک دن غصے میں آ کر امی نے تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور چلتی ہوئی نہر میں پھینک دی۔ امی جان اس وقت تو مطمئن ہو گئی، مگر وہی تصویر دوسرے دن بھائی نے امی کو دکھائی کہ یہی تصویر تھی جس کو آپ نے پھاڑ کر نہر میں بہایا تھا۔ امی جان بھائی کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسی طرح ایک دفعہ جناتوں نے میرے چھوٹے بھائی ارشد کو، جو کہ 3 کلاس میں تھا، گریبان سے پکڑ کر چھت پر پھینک دیا۔ بھائی گھر سے باہر گئے ہوئے ہوتے تو آتے ہی بتا دیتے کہ گھر میں فلاں مہمان آیا تھا اور فلاں عامل آیا تھا، اس نے فلاں فلاں باتیں کی تھی۔ جب بھائی اپنے ہوش و حواس میں ہوتے تو رو پڑتے، کیسی زندگی سے تو بہتر موت ہے۔
مگر امی جان انہیں حوصلہ دیتی کہ مصیبتیں ٹل جائے گی، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ضرور ایک دن اس کا فضل و کرم ہوگا اور اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھ سے چھوٹا بھائی ارشد جو 3 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت تھا۔ بھائی کو اس سے بہت پیار تھا۔ جب کبھی بھی امی جان سے جناتوں کی بات ہوتی کہ ہم بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے، تو امی یہ کہتی کہ یہ امانت ہے اور میرے پاس رہنے آیا ہوا ہے، تو وہ فوراً کہہ دیتی کہ چلو امانات میں خیانت نہیں کرتے، اپنا لخت جگر اپنا بیٹا ارشد ہمیں اپنے امانات کے بدلے میں دے دو۔ تو امی جان خاموش ہو جاتی۔ ایک دن جنات کی آمد ہوتی تو گھر میں خوشبو پھیل جاتی۔ امی جان فوراً کہہ دیتی کہ یہ خوشبو ان کی آمد کی نشانی ہے۔ چھن چھن کی آواز ہمیں تو نہیں آتی تھی، مگر امی جان کو وہ آواز ضرور سنائی دیتی۔ گھنٹوں وہ امی سے باتیں کرتی، زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ میرے گھر والے مقروض ہوتے چلے جا رہے تھے، انہی چیزوں نے ہمارے گھر میں صفے ماتم بچھا رکھا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی ارشد ایک دن اسکول سے واپس آتے ہی بخار میں مبتلا ہو گیا اور دوسرے دن سحری کے وقت ہمیں روتا دھوتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ سب نے دیکھا کہ اس کا سارا جسم نیلا ہو چکا تھا۔ عاملوں نے کہا کہ ان سب جناتوں کی کارستانی ہے، مگر ہم اسے رضا الہی سمجھ کر صبر کر کے بیٹھ گئے۔ بھائی جان بھی اب کافی پریشان رہنے لگے تھے، مگر ان کی بس سے باہر تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ ہوش میں ہوتے تو بہت روتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ چیزیں میرے اوپر آ جاتی ہیں اور مجھے ہوش نہیں رہتا۔ ایک عامل نے بتایا کہ تم قرآن پڑھا کرو، تب یہ چیزیں تمہارے نزدیک نہیں آئیں گی۔ مگر جب بھائی قرآن پڑھنے بیٹھتے تو قرآن ایک طرف اور بھائی ایک طرف۔ پتہ چلا کہ انہوں نے جو ورد بھائی صاحب کو بتایا ہوا ہے زبان سے وہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں فوراً حاضر ہو جاتی ہیں اور بھائی کو دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کافی ٹکریں مارنے اور جگہ جگہ کی خاک چھاننے کے بعد، کافی محنت کرنے کے بعد ان چیزوں پر قابو پا لیا گیا۔ خرچہ تو ہمارا بہت ہوا، مگر بھائی صاحب کو آرام آ گیا۔ شادی کے بعد وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ چلے گئے۔ 3 سال وہاں پر لگانے کے بعد جب وہ حج کر کر پاکستان واپس لوٹے اور کچھ ہی عرصے میں وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو گئے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ رسی تو جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ گجرانوالہ کی کچی سڑک اب پکی سڑک بن چکی ہے، جس پہ اس زمانے میں ٹریفک برائے نام ہوتی تھی، اب ٹریفک رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس کے بعد ہم نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ مجھے کبھی کبھار اپنے ننیال جانا پڑتا ہے، مگر ان کوارٹروں میں جانے کی جرت نہیں ہوتی۔ میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ ہی رکھے جن کا علاج آج کی سائنس بھی نہیں دریافت کر سکی۔ یہ ہمارے لسنر کا ایک واقعہ تھا جو انہوں نے ہم سے شیئر کیا، ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ کوشش کریں راتوں کو گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر بہت ہی مجبوری ہے تو گھر جلدی آ جائیں، کیونکہ قرآن میں بھی یہی ذکر ہے۔ مغرب کے بعد یہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں اور ان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جبکہ آج اس دور میں ہمارا وقت رات میں ہی شروع ہوتا ہے اور ہم رات بھر جاگتے ہیں۔ مغرب کے بعد اپنے گھروں میں رہنے کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے بچائے، ان چیزوں سے بچائے، کیونکہ ان چیزوں سے چھٹکارا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی اپنے واقعات ہمیں اسی طرح شیئر کرتے رہیے گا۔ نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبھی لوگ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، بہت خیال رکھیں اپنا۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں، ایسے ہی پیار دیتے رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔